بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا کنز الدقائق کا سبق جاری و ساری ہے، اور ہم کتاب الزکوٰۃ کے اندر جانوروں کی زکوٰۃ کے متعلق پڑھ رہے تھے۔ تو کل ہم نے گائے کی زکوٰۃ کے متعلق پڑھا، آج ہم بکریوں کی زکوٰۃ کے متعلق پڑھیں گے کہ کتنی بکریاں ہوں تو ان پر کتنی زکوٰۃ ہوں گی۔ تو یاد رکھیں، مطلقاً کسی بکری پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ جو بکری صائمہ ہوگی، جو جانور صائمہ ہوگا، اس زکوٰۃ لازم ہوگی۔ تو صائمہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جو اکثر سال کا اکثر حصہ جنگلوں میں چرنے پر گزارے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بکریوں سے مراد وہی ہوگی۔ تو کہتے ہیں فصلاً فی الغنم میں، بکریوں کے بارے میں فصل، وفی اربعین شاتن شاتن، 40 بکریوں پر ایک بکری لازم ہے۔ فی اربعین شاتن شاتن، 40 بکریوں پر ایک دینا لازم ہے زکوٰۃ میں۔ وفی مئۃ احدی وعشرین شاتان، اور 121 میں، یعنی 80 سے لے کر 120 تک ایک ہی بکری ہوگی، لیکن جب 120 سے 121 پر آ جائیں گی تو 121 پر 2 بکریاں دینا لازم ہوں گی۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفی مئتین وواحد، 201 3 بکریاں ہوں گی۔ وفی مئتین وواحد ثلاث شیاہ، شیاہ یہ شاتن کی جمع ہے، یعنی 3 بکریاں دیں گے۔ کب؟ 201 پر، 1 سے لے کر 39 پر، یعنی 39 پر کوئی زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی بکریوں پر، لیکن جب وہ 40 ہوں گی تو 40 بکریوں پر ایک بکری دینا لازم ہوگی، اور جب 40 سے لے کر 120 تک وہی ایک بکری ہوگی، پھر 121 سے زکوٰۃ میں 2 بکریاں آئیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر 121 سے لے کر 200 تک وہی 2 بکریاں ہی ہوں گی، پھر جب 201 ہوگا تو 201 پر 3 بکریاں ہوں گی۔ ٹھیک ہے، پھر وفی اربع مئۃ اربع شیاعین، پھر جب 400 بکریاں ہوں گی تو 400 بکریوں میں 4 بکریاں دینا لازم ہوگی۔ ثم فی کل مئۃ شاتن، پھر 400 کے بعد ہر 100 پر ایک بکری دینا لازم ہوگی، یعنی 400 ہوا تو 400 کے بعد 400 پر 4 بکریاں دینا لازم تھی، تو جب 500 ہوں گی تو 500 پر 5 بکریاں، 600 پر 6 بکریاں، 700 پر 7 بکریاں، تو وعلی حاصل قیاس۔ ٹھیک ہے، تو اگر درمیان میں وہی زکوٰۃ ہوگی، درمیان میں کوئی نصاب نہیں ہوگا، یعنی 500 اگر 520 ہیں تو اب کتنی ہوں گی زکوٰۃ میں؟ وہی 5 بکریاں ہوں گی، جس طرح ہم پیچھے کرتے آئے ہیں۔ تو اسی طرح اگر 650 بکریاں ہیں تو 650 بکریوں پر کتنی زکوٰۃ ہوگی؟ 6 ہی ہوگی، کیونکہ وہ آگے 100 مکمل نہیں ہے۔ تو جب وہ 100 پورا ہوگا، نصاب پورا ہوگا، پھر وہ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، ثم فی کل مئۃ شاتن، پھر ہر 100 پر ایک بکری لازم ہوگی، 400 کے بعد ہر 100 پر ایک بکری ہوگی۔ پھر کہتے ہیں والمعز قدعن، تو جو بھیڑ ہیں، بھیڑ یا دمبا، وہ بھی اس کی طرح ہیں۔ والمعز، معز کہتے ہیں دمبے کو، دمبا بھی بھیڑ کی طرح ہے، تو اس کے اندر دونوں کے اعتبار، چاہے بکری شاتن تو ویسے بکری کو ہی بولتے ہیں، لیکن یہاں پر بھیڑ اور بکری دونوں مراد ہیں۔ اگر 20 بکریاں ہیں اور 20 بھیڑ ہیں، ان دونوں کو ملا کر کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نکالیں گے، دونوں پر ایک ہی حکم لگائیں گے۔ 2 بکریاں ہیں اور 20 بکریاں ہیں اور 20 بھیڑ ہیں، تو یہاں پر ایک بکری دینا لازم ہوگی۔ اسی طرح اگر مختلف ہیں بھیڑ، اور تو وہی بکریوں والا نصاب، ان بھیڑوں کو بکریاں شمار کر کے زکوٰۃ نکالے جائیں گے۔ تو
والمعز کالدعن، تو جو دمبا ہے وہ دمبا بھیڑ کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں وَيُؤْخَذُ الصَّنِيُّ فِي زَكَاتِهَا لَا لَلْجَزَعِ، تو جو بکریاں لی جائیں گی زکوٰۃ میں، وہ 1 سال کی ہو چکی ہوں، 2 سال میں، سنی سنی بولتے ہیں کہ جو جس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو اور وہ دوسرے میں چل رہی ہو۔ یعنی اس کا 1 سال پورا ہو چکا ہو، 1 سال کے بعد وہ دوسرے سال میں چل رہی ہو بکری، تو وہ زکوٰۃ میں لی جائے گی۔ لل جزع، جزع بولتے ہیں اس بکری کو جس کو سال پورا نہ ہوا ہو، تو وہ بکری زکوٰۃ میں نہیں لے سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کا سبق تھا بکریوں کی زکوٰۃ کے متعلق، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو